معصومین علیہ السلام کی طرف جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں کس منزل تک کھینچ کر لے جانا چاہتی ہیں. ایسا نہیں ہے آج دنیا میں شور ہے تعلیم کا، جتنا بھی تعلیم کا زور ہے کتنے سو سال پرانی بات ہے. تھوڑا سا حساب اگر آپ جوڑیے تو کتنے دنوں سے ہمارے درمیان تعلیم کا زور پایا جاتا ہے. وہاں کی بات چھوڑیے، کہیں کی بھی بات دیکھیے، کتنے سو سال سے، 100 سال، 150 سال، 200 سال، بس اس سے زیادہ تو نہیں. اس سے پہلے کہاں تعلیم عام کرنے کی باتیں ہوتی تھی؟ خاص طبقہ تعلیم حاصل کیا کرتا تھا یا نہیں تھا؟ خاص افراد تھے جو تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، جو حکمراں ہوا کرتے تھے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، ان کے حوالی موالی تعلیم حاصل کرتے تھے. اس کے علاوہ دوسروں کو تو تعلیم حاصل ہی نہیں کرنے دیا جاتا تھا یا نہیں تھا. اور ایک سوال اور کروں میں، ایک تو تعلیم کے سلسلے میں اور دوسرے لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں، خواتین کی تعلیم کے سلسلے میں یہ کب سے شعور بیدار ہو گیا؟ تو بالکل تازہ ہے. ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہاں ہمارے ہی زمانے میں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے یا نہیں؟ اللہ اس بات ہے جو ہمارے صنف میں، ہمارے درمیان جو خواتین ہمارے مقابل میں پائی جاتی ہیں، انہی 40 اور 45 اور 50 سال کی ایج کے اندر کی خواتین جو تعلیم یافتہ ملتی ہیں، انہوں نے اس سے پچھلے زمانے میں چلے جائیے تو پچھڑی ہوئی خواتین کی تعلیم نہیں ہے. تو تعلیم کا سارا زور 200 سال، عورتوں میں تعلیم کا سارا زور 50 سال. لیکن معصومین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں رسالت ماں حضور اکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر مسلمان پر تعلیم لازمی ہے. یہ صاحبان علم کا مجمع ہے. یہاں پر ماشاءاللہ اکثریت پڑھے لکھے افراد کی ہے. ضرورت نہیں ہے کہ میں اس بات کو عرض کروں، لیکن یہ مسئلہ یہاں پر بہت کثرت سے پایا جاتا ہے کہ آپ مدینۃ العلم میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا سے تعلیم حاصل کرنے والے یہاں آتے ہیں اور سب کچھ بیچ کر آتے ہیں، سب کچھ کھو کر آتے ہیں. اپنا کھیت بیچ دیا، باپ نے اپنا مکان بیچ دیا، ماں نے اپنا زیور بیچ دیا، سب کچھ دے کر کے اس لیے آتے ہیں تاکہ آ کر کے دنیا کی اعلیٰ تعلیم حاصل کریں. لیکن جو خود یہاں موجود افراد ہیں، یہاں سے میں اس شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری کیا صورتحال ہے؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے. جبکہ صورتحال یہ ہے کہ جو باہر سے آتے ہیں ان کی تعلیم پر 3 گنا صرف ہوتا ہے. جو یہاں بیٹھے ہیں ان کی تعلیم 1/3 پر مکمل ہو سکتی ہے. وہ بھی اب، پہلے تو اور زیادہ تھی. نہیں میری معلومات ہو سکتا ہے ناقص ہوں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، ہے نہیں ایسا؟ تو اس شہر میں آنے والے، اس ملک میں آنے والے دنیا سے آتے ہیں تاکہ آ کر کے تعلیم حاصل کریں، لیکن ہمارے اندر شعور بیدار نہیں ہوا. مگر ہمارا رسول، ہمارا نبی کے کریم آج سے 1400 سال پہلے پیغام دے کر گیا تھا. علم حاصل کرنا ہر مرد پر بھی واجب ہے اور ہر عورت پر بھی واجب ہے. کوئی تخصیص نہیں کہ مرد کے اوپر واجب ہے یا عورت پر واجب ہے، اور کوئی تخصیص نہیں تھی کہ علم کا مطلب یہ ہے کہ صرف توضیح المسائل پڑھ لیا جائے. پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ساری تعلیم تو مدرسے ہی میں دی جاتی تھی. دی جاتی تھی یا نہیں دی جاتی؟ یہ جو آج کل ڈاکٹر صاحب ہوتے ہیں، پہلے حکیم صاحب ہوا کرتے تھے. کہاں سے پڑھ کے نکلتے تھے؟ کہاں سے پڑھ کے نکلتے تھے؟ علم ہندسہ سے واقف، علم منطق سے واقف، علم فلسفہ سے واقف. یہ سارے حضرات کہاں سے پڑھ کر نکلتے تھے؟ مدارس سے نکلتے تھے. ہم اپنے ہندوستان اور پاکستان کی سابقہ تاریخ کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو جتنی بڑی بڑی سیاسی شخصیتیں نکلی ہیں وہ بھی کہاں کی پڑھی ہوئی ہیں؟ کہیں اور سے نکلی. آج تجزیہ کر کے الگ کر دیا گیا ہے نا، ورنہ پہلے ساری تعلیم نہیں دے دی جاتی تھی. یا یوں کہیے جو ایسی جگہ جہاں ساری تعلیم دی جاتی تھی اس کو مدرسہ کہا جاتا تھا. اب آج اس کو کچھ اور کہا جاتا ہے. 1400 سال پہلے رسالت مآب نے یہ پیغام دے کر اپنے مذہب کی آفاقیت کا اعلان کیا تھا. ہر مرد پر تعلیم واجب ہے، ہر عورت پر تعلیم واجب ہے. آج 50 سال پہلے ہم اس بات کی طرف متوجہ ہوئی ہے دنیا، اور ہم متوجہ ہوئے ہیں.
ہم اپنے مذہب کی عظمت اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کی اہمیت اس طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ ہمارے مذہب نے کب سے اس سلسلے میں دعوت دی تھی، ہم متوجہ نہیں تھے، الحمدللہ نہیں تھے مگر اب متوجہ ہو گئے ہیں۔ جب اب متوجہ ہو گئے ہیں تو موقع ہاتھ سے جانے، زندگی مختصر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہمارے عظیم المرتبہ نبی تھے، کتنے سو سال زندہ رہے؟ جی سب سے زیادہ تاریخ والا حصہ بتاؤں یا سب سے کم والا بتاؤں؟ دونوں۔ سب سے کم تو یہی 900 ہے، سب سے زیادہ 2700، بہرحال 2500 زیادہ۔ جس نبی نے 2700 سال زندگی گزاری ہو، 2700 سال کوئی چھوٹی موٹی مدت نہیں۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ پورا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے آج تک کا سلسلہ ٹوٹل 2000 سال ہے نا۔ کتنے وقائع ہم جتنے بھی سناتے ہیں اسی میں سے تو سناتے ہیں، ایسے پچھلے اور کچھ اور سنا دیتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس 1400 سال کے اندر کی زیادہ واقعات ہیں۔ حضرت نوح نے 2700 سال زندگی گزارنے کے بعد، اور پوری تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ تذکرہ ہوا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت نوح نے کس طرح زندگی گزاری۔ پوری زندگی گزارنے کے بعد ایک لمبی مدت ہے خاموش بیٹھے رہے، ایک طولانی مدت ہے تبلیغات کی، ایک لمبی اور طولانی مدت ہے جس میں آپ نے بیٹھ کر کشتی تیار کی، اور پھر اس کے بعد طوفان آیا اور وہ مرحلہ گزرا، اور اس کے بعد تبلیغات کی۔ کل 2700 سال حضرت نوح علیہ السلام زندہ رہے۔ 2700 سال زندہ رہنے کے بعد حضرت نوح دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے، ملک الموت پہنچ گئے۔ ملک الموت پہنچ گئے، حضرت نوح نے کہا جی جناب علی فرمائیے۔ کہا میں ملک الموت ہوں۔ اچھا السلام علیکم۔ معلوم ہے یہ کیوں آئے؟ آپ سمجھیے تو حضرت نوح کا نہیں کہا میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا مجھے اتنی فرصت دیں گے جو میں اس دھوپ سے اٹھ کر کے سائے میں چلا جاؤں؟ کیا آپ مجھے اتنی فرصت دیں گے کہ میں دھوپ سے اٹھ کر سائے میں چلا جاؤں؟ ملک الموت موقع نہیں دیتے ہیں، پوچھنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، فرصت کیا دیں گے ادھر سے اٹھ کر ادھر جاؤ۔ لیکن یہ نبی تھے، یہ معصوم تھے، یہ حجت اللہ تھے۔ کہا کیا مجھے اتنی فرصت دے دو کہ میں دھوپ سے اٹھ کر کے سائے میں چلا جاؤں؟ کہا ہاں میں اتنی فرصت دیتا ہوں کہ دھوپ سے اٹھ کر کے سائے میں چلا جاؤ۔ جناب حضرت نوح دھوپ سے اٹھتے ہیں، سائے میں جا کر بیٹھتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ پوری میری طولانی 2700 سالہ زندگی، حضرت نوح کہتے ہیں ہماری یہ پوری طولانی زندگی اتنی ہی بڑی تھی جتنا دیر میں ہم دھوپ سے اٹھ کر سائے میں آئے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیے گا، جب تک ٹائم گزرتا رہتا ہے اور ہم اس کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے لمبا ہے، جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ مختصر تب اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا مختصر تھا۔ تو ہماری اور آپ کی زندگی حضرت نوح کی زندگی کے مقابلے میں کیا ہے؟ بس میں اس سے زیادہ طولانی زحمت آج آپ کو نہیں دوں گا۔ عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ دو فریضے ہیں جنہیں خدا بند عالم نے تمام انبیاء کی ذمہ داری قرار دی، تمام اوصیاء کی ذمہ داری قرار دی، تمام ائمہ کی ذمہ داری قرار دی، تمام علماء کی ذمہ داری قرار دی، اور صرف اس میں اکتفا نہیں کی بلکہ صاف اعلان کر دیا یہ ایسا واجب ہے جو ہر شخص پر واجب ہے۔ یہ واجب کفائی نہیں ہے، واجب عینی ہے۔ اور اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہماری امت میں امر و نہی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا تو پروردگار اس کے اوپر ایک ایسا شخص مسلط کر دے گا کہ پھر اس کے بعد کہیں اس سے بچ کر نکل نہیں پائے گا۔
لہٰذا اس سلسلے کو ہمارے درمیان قائم رہنا چاہیے، اور انشاءاللہ آئندہ پھر آپ کی خدمت میں اسی انہی چیزوں سے متعلق اور بھی باتیں عرض کروں گا، کچھ قرآن کے سلسلے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ واقعاً تعلیمات قرآنی ہمارے واسطے کیا ہیں اور ہم اس کے مقابلے